اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینے تک قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ مسجد نبوی میں بھی 2 قبلے آج بھی ہیں، یعنی مسجد نبوی میں آج جو قبلہ ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں پہلے نماز ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو سلمہ کا ایک محلہ تھا، وہاں پر ایک علاقے میں دوپہر کے وقت تشریف لے گئے اور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز فرض نماز کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے، اگر وہاں پر مدینے میں اگر آپ جائیں گے بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دل میں خیال آیا، حضور کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ کہاں؟ حضور کے دل میں خیال آیا، کسی کا سے ذکر نہیں فرمایا۔ اور حضور نے دل میں یہ خیال کر کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، 1 بار 2 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ کس سوچ سے، کس امید سے کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا۔ میاں ہماری اور آپ کی نماز اور ہے، ہمارے دل میں کسی اور چیز کا خیال آئے تو نماز خراب ہو، لیکن وہ رسول رحمت ہیں، ان کے دل میں خیال آئے تو مولا آیتیں بھیجتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نماز کی حالت میں بھیجا آیت دے کر، اور وہی آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اپنی نماز میں۔ جبرائیل امین آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آیتیں سنانے لگے، حالت نماز میں وہی اتر رہی ہے۔ اور کیا پیغام تھا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی، جہاں آپ کی خواہش ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم۔ پوری کائنات کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، تم بھی چاہتے ہو، ہم بھی چاہتے، ساری دنیا چاہتی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، لیکن خدا کس کی رضا چاہتا ہے؟ میرا حبیب راضی ہو۔ آیت تو اتر گئی، ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی مرضی ہے اے محبوب، لیکن اسی کے فوراً بعد دوسری آیت آئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیر کس بات کی اے محبوب، اسی نماز میں اپنا چہرہ اب خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اسی نماز میں۔ یہ نہیں کہ ابھی ظہر ہو جانے تو عصر کے بعد، نہیں، رسول کی رضا ہے، 2 رکعت ہو چکی، ابھی آپ چہرہ پھیر لیں۔ حضور کی رضا میں کسی بات کی تاخیر مولا نہیں فرماتا، مولا نہیں فرماتا۔ حضور 2 رکعت پڑھا چکے تھے، اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے اور اپنا چہرہ گھما کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ میرے عزیزوں پیچھے صحابہ بھی کھڑے تھے، جو جماعت چل رہی تھی۔ امام اگر گھوم جائے تو مقتدیوں کا چہرہ اور اس کا چہرہ آمنے سامنے ہو جائے گا۔ اگر آج امام گھوم جائے تو آپ پکڑ کے پھر اس کو سیدھا کر دیں، میاں ادھر کیوں گھوم رہے ہو، اور اگر گھوم گئے تو ہماری نماز خراب ہو۔ لیکن وہ رسول اللہ کے اطاعت شعار صحابہ تھے، سمجھتے تھے شریعت اسی کا نام ہے جس طرف چہرہ رسول ہو جائے۔ ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ ادھر کیوں گھومے یا رسول اللہ، ادھر کیوں گھومے، بلکہ بات یہ ہے وہ جس طرف گھومے وہی شریعت ہے، وہی دین ہے۔ اس کو اقبال نے کیا سچ کہا تھا، بمصطفیٰ رساں خیش کے دی ہم آؤس، اپنے آپ کو رسول کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اب صحابہ نے کیا کیا، حضور کو جب گھومتا ہوا دیکھا تو صحابہ اکرام چل کر کے حضور کے پیچھے آ گئے، اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف چلے گئے، اور صحابہ گھوم کر کے حضور کے پیچھے صفیں لگا لیے، جیسے ادھر صفیں تھی اب ادھر صفیں ہو گئی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ ایک ظہر کی نماز، وہ آج بھی مسجد موجود ہے مدینے میں جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں پر یہ قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تھا، جہاں یہ آیتیں اتری تھی وہاں آج مسجد بنائی گئی ہے، اس کا نام مسجد قبلتین ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد، 2 قبلوں والی مسجد۔ اور صرف یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، رسول پاک کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لقب میں ایک نام آتا ہے امام القبلتین، امام
क़िबलतैन मतलब दोनों क़िबलों के इमाम हैं मेरे आका। पहले के अंबिया जितने भी आए उनका क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, वो एक क़िबले की इमामत तो करते रहे, लेकिन मेरे आका बैतुल मुक़द्दस के क़िबले की भी इमामत फरमाए और खाने काबा के क़िबले की भी इमामत फरमाए। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल क़िबलतैन कहलाए। नमाज तो हो गई। यहां पर बहुत सारे पैगामात हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, बाज इसके बाद हवा अफवाह उड़ाना शुरू कर दिए मदीने में कि ये कैसी बात हो गई कि पुराना क़िबला इन लोगों ने बदल लिया, पुरानी चीज बदली। यहूदी थे मदीने में, ईसाई थे, वो सब जानते थे कि क़िबला बैतुल मुक़द्दस है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए उनके मुतालिक सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास, सुफ़हा उनको कहा गया है, ए रसूल अनकरीब बेवकूफ लोग ये कहने लग जाएंगे, बेवकूफ लोग, कि रसूल ने क़िबला कैसे बदल लिया, क्या शरीयत इनके घर की है? रसूल तो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी पैगंबर हैं, उनके लिए अहकाम उतरे। और अल्लाह ने फरमाया वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, ए महबूब आप उनके क़िबले की पैरवी करने वालों में से नहीं है, आप थोड़ी ना मुक्तदी हैं उनके, आप इमाम हैं, जिस तरफ आप घूमेंगे सबका क़िबला वही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अफजलियत और फजीलत यहाँ पर बयान की गई पहले सफ़े में। और फिर अब देखें सहाबा की इताअत शियारी क्या थी। अल्लाहु अकबर, उन्होंने पूछा भी नहीं नमाज में कि इधर से हुजूर इधर क्यों हुए। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया, ऐ मुसलमानों मुबारक हो, अब अल्लाह ताला ने हमारी पसंद का क़िबला खाने काबा कर दिया और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अब क़िबला खाने काबा होगा। हुजूर ने ये पैगाम दिया, बशारत दी। अब सुनिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कितना फौरी अमल करने वाले, जिसको कहते हैं क्विक तरीके से, फौरन हुजूर का फरमाना है इधर अमल की, वो ये सोचते भी नहीं थे। शराब भी जब हराम हुई थी, जिसके हाथ में प्याले थे वहीं से छोड़ दिया था उन्होंने। कोई अगर होंठों तक लगाया था और फरमाने रसूल सुनाई दे दिया कि आज से शराब हराम है, वहीं से उन्होंने फेंक दिया। 50-50 साल पुरानी शराब फेंक दिया। मदीने की पूरी नालियां जो है गटर शराब से भर गई थी, सबने तोड़ दिए थे। वो फरमाने रसूल पर इतनी तेजी से अमल करते थे कि चूं चिरा नहीं, क्यों और क्या वजह भी नहीं पूछते। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं और ताज्जुब की है, ये वो सहाबा थे जिन्होंने हुजूर को घूमते हुए तो देखा था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़े। अब इनकी जोहर तो हो गई, वापस जा रहे थे मदीने तैयबा की तरफ। बीच रास्ते में कुछ सहाबा और भी कहीं जमात से नमाज पढ़ रहे थे, तो हुजूर के पीछे पड़े हुए जो सहाबा थे वो गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जमात यहाँ नमाज पढ़ रही है और उनका क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ है। उनको तो पता नहीं है, लेकिन इनको पता है कि रसूलुल्लाह के पीछे ये नमाज पढ़कर क्या है। तो गुजरते गुजरते नमाज की हालत में वो जो सहाबा थे, पीछे से एक सहाबी ने पुकार कर कहा, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की मर्जी के लिए अल्लाह ने क़िबला बदल दिया, अब बैतुल मुक़द्दस नहीं खाने काबा क़िबला है। पीछे से आवाज दे रहे एक सहाबी और सारे सहाबा घूमकर खाने काबा की तरफ हो गए। क्यों? उनके कानों में बात ये पड़ी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। आज मैं आपको बताऊं, इमाम अगर नमाज पढ़ा रहा है, मसला सुन लीजिए आप, अगर नमाज पढ़ा रहे हैं, आप नमाज में नहीं है, बाहर खड़े थे, कुछ गलती नजर भी आ गई इमाम की और आपने पीछे से लुकमा दिया खड़े होकर और इमाम ने लुकमा ले लिया, तो पूरों की नमाज गई। क्योंकि खारिजे नमाज अगर कोई है, नमाज में नहीं था, बाहर खड़ा हुआ था और खड़े होकर के उसने लुकमा दे दिया, उसका लुकमा अगर इमाम ने ले लिया तो इमाम की भी नमाज गई और सबकी भी नमाज गई। हाँ, नमाज के अंदर जो मौजूद है वो अगर लुकमा देता है तो इमाम अगर उसका लुकमा लिया तो नमाज सही है, दुरुस्त है। खारिजे नमाज अगर कोई कह रहा है, यानी जैसे मैं खड़ा था और सजदे के बाद दूसरी रकात के लिए खड़ा होना था, लेकिन हम बैठ गए, याद नहीं था, बैठ रहे थे, लेकिन बाहर खड़ा हुआ कोई आदमी बराबर वॉच कर रहा होगा, देख रहा होगा, उसने चिल्ला कर कहा अल्लाहु अकबर, वो नमाज में नहीं था, इमाम को याद आया और खड़ा हो गया दूसरे की तकबीर सुनकर। तो ये बाहर वाले की तकबीर का लुकमा लेकर अगर इमाम खड़ा हुआ तो उसकी नमाज बातिल, खत्म हो गई। और जो पीछे थे बेचारे, उनकी भी नमाज गई, इमाम की गई तो सब मुक्तदियों की गई। ये मसला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यह हमारा और आपका मामला है, लेकिन मदीने में वो सहाबा जो खाने काबा की बजाय बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से खड़े होकर के एक सहाबी ने जो नमाज में नहीं थे, उन्होंने पुकार कर कहा है मुसलमानों, किबला बदल गया है, बैतुल मुक़द्दस नहीं खाने काबा है। नमाज की हालत में
غیر نمازی جو خارج نماز اس کا لقمہ یہ صحابہ نے لیا اور نماز کی حالت میں پھر گئے، لیکن کسی کی نماز خراب نہیں ہوئی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ فرمان رسول پر عمل کر رہے تھے. جب رسول پاک کی اطاعت میں ہے تو وہ عبادت میں ہے. یہاں تک کہ ایک آیت ہے 9ویں پارے میں، آپ جب تلاوت ہوگی تو بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کا نام لے کر پکار رہے تھے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ وہ نماز میں تھے، وہ نماز میں تھے. حضور نے 2 مرتبہ پکارا تو وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر کے پھر آئے حضور کے پاس. مسئلہ سنیے آپ. جب وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے تمہیں پکارا، آواز دی، تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. کہا تمہیں اللہ کا فرمان یاد نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی؟ یعنی نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت بھی اگر آپ بلائیں تب بھی؟ تو سنو مسئلہ. حضور نے فرمایا ہاں، اگر نماز کی حالت میں 1 رکعت ہوئی تھی، حضور نے بلایا، تم وہیں چھوڑ کر کے آ گئے نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے تمہیں کام کے لیے بازار بھیجا، سامان لائے، کسی کو پہنچانے کے لیے کہا، پہنچایا، راستے میں لوگوں سے بات چیت کیا، ملاقات کیا، گھر گئے، واپس آئے، فرمایا گیا جہاں 1 رکعت چھوٹی تھی اس کے آگے سے کنٹینیو کرے، اس لیے کہ ابھی بھی وہ نماز میں ہی ہے، ابھی بھی وہ عبادت میں ہے. کیوں؟ اس کی نماز باطل نہیں ہوئی. جتنی دیر وہ باہر گیا تھا وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ مرضی رسول سے گیا تھا. پتہ یہ چلا. اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات یاد آتی ہے، ان کے عشق کا جواب سنو. انہوں نے فرمایا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اصل ہے، ایک فرع. ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. اصل جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز، یہ کیا ہے؟ اصل ہے. اس کے علاوہ جو وتر کو چھوڑ دیں، نفل جو چیزیں، ان کو فرع کہیں گے. ایک اصل ہے، ایک فرع ہے. باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے. ماں اصل ہے، بیٹا فرع ہے. اصل اور فرع، فرع کی جمع فروع. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جتنے فرض ہیں، جتنے بھی فرض ہیں، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض، 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض. یہ سارے فرض جب حضور کی بارگاہ کی بات آ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. پہلی چیز حضور کی اطاعت، بعد میں سارے فرائض. اور یہ صدیق اکبر نے بھی ثابت کر کے دکھایا، حیدر کرار نے بھی ثابت کر دکھایا. آپ کو پتا ہے جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے پیر ہٹایا؟ واقعہ تفصیل سے آپ کو معلوم ہوگا، نہیں ہٹایا. زہر چڑھ گیا اور وہ خطرناک سانپ کا زہر جان جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان وار دی. جان جاتی ہے تو جائے لیکن محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے. انہوں نے جان وار دی. اور ایک واقعہ وہ بھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا، ان کی عصر کی نماز نہیں ہوئی تھی اور حضور ان کے بھی زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے. سورج ڈوب گیا، کیا حضرت علی کو نماز کی فکر نہیں تھی؟ عصر کی نماز، وہ بھی 5 نمازوں میں افضل نماز، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. حیدر کرار عصر کی نماز جا رہی ہے، چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ بھی فرض ہے. اور صدیق اکبر نے جان چھوڑ دی، وہ بھی فرض ہے. جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے. لیکن یہ دونوں خلفائے راشدین میں سے صحابہ، اجلہ صحابہ ہیں، انہوں نے یہ فرض چھوڑ دیے. کیوں؟ صرف اطاعت رسول پر، رسول کی اطاعت پر. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق غار میں بلکہ جان ان پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. نہ حضرت ابوبکر کی جان گئی، نہ حضرت علی کی نماز گئی. گئی کیا؟ ان کے لیے سورج پلٹایا اور ان کے لیے لعاب پاک لگا کر جان واپس کر دی. صدیق اکبر کی جان بھی بچی، حیدر کرار کی نماز بھی بچی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے.
साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। सहाबा ने यह साबित कर दिखाया है, पहली शर्त है नबी पाक की इताअत। तो किबला बदलने में यह हिकमत थी कि कितने हुजूर की पैरवी में रहेंगे और कितने चूचिरा करेंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसी सूरे में, सूरह बकरा में कई अहकामात आए। दूसरे ही पारे की शुरुआत थी जहां अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। कितनी आयात की मैं तफसीर अर्ज करूं, बहुत तवील हो जाएगी बात। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं तुम्हें उसका शऊर नहीं। अल्लाह की राह में मारे जाने वाले उसको क्या कहते हैं आप बताएं? कोई वर्ड है? शहीद है। इसको मुझे आज थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करना है आपके सामने। कुछ आज के पाखंडियों को पेट में ये भी दर्द होने लगा कि ये शहीद शहीद कह करके 70 हूरों की लालच दे करके लोगों को मरवाते। और कई लोग ये सवाल करते हैं 70 हूरें चाहिए, 72 हूरें चाहिए, ये मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ शहीद होने पर यकीनन अजर है और वादा है अल्लाह का। 70 क्या, वो चाहे 700 हूरें अता फरमाए। इनको तकलीफ इस बात की है कि जो शहीद होता है इस्लाम में उसकी इतनी फजीलत बयान की जाती है और ये मरते हैं तो हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं, हूरें हासिल करने के लिए मरते हैं। पहली बात तो ये है हूरें हासिल करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद होता है उसी को हूरें मिलती, और जो हूरों के लिए मरता है उसको शहादत नहीं कहते। शहादत नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो शहीद हुआ उसे हूरें मिल जाती हैं, अलग बात है। लेकिन हूरों के लिए जो मरता है वो लंगूर है। हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए मर गया हो, मजाजी इश्क के लिए मर गया हो, वो नहीं है। शहीद का दर्जा अलग है। अब एक मैं आपको बात बता दूं, इनको यकीन भी नहीं होता और कई तरह के एतराज़ात भी करते हैं कि ये हूरों का बयान कहाँ से आ गया आपके अंदर। हालांकि कल भी मैंने बताया था, न छेड़ो दास्तां वरना इधर उधर की बात निकल जाएगी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। अप्सराओं का जिक्र कहाँ आया है मैं आपको बताऊं। बहुत सारी अप्सराएं महाभारत में हैं, गीता में हैं, रामायण में हैं, अप्सराएं मिलेंगी। अप्सरा, हमने पूछा ये क्या है, हूर के बदल में वहां अप्सरा है। बहरहाल किसी को तकलीफ है हूरों के सिलसिले में और शहीद के मामले में, आपको तकलीफ है मत लो हूर, जिनको मिल रही है उनको लेने दो। बात सिंपल सी है। एक साहब हमसे पूछ रहे थे हमारे शहर में, कर्नाटक में, कि 72 लेकर के क्या करेंगे, आपको इतनी सारी हूरें देने की लालच क्यों दी गई है? मैंने कहा यह भी कम है, जन्नती मर्द की ताकत 100 मर्दों से ज्यादा होती है। जन्नती मर्द की ताकत को अपनी ताकत पर कयास मत करो। अल्लाह करीम जिसे जन्नत अता करता है उसकी ताकत दुनिया के इंसानों से बढ़कर होती है। और अगर अल्लाह करीम अपने रहमत से उसे हूरें अता फरमाता है तो ये उसका फजल है, उसका इनाम है, और ये शहीदों के लिए वादा है, शहीदों के लिए वादा है। मेरे अजीजों, इस तरह की बहुत सारी बातें आज फैलाई जा रही हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। शहादत का मजाक उड़ाया जाता है, जन्नत में जाने के बाद हूरें मिलने का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि ये हमारे दीन के हिस्सों में से है। यही बात अगर कोई दूसरे धर्म के मुतालिक कहे तो वो आतंकवादी है, वो भड़काऊ है, हाँ वो प्रोवोक करता है। बाकी हमारे दीन पर जितने एतराज़ात करने करते रहे, वो भी टीवी में बैठ करके डिबेट करते हुए अलल ऐलान बुनियाद इस्लाम, शायर इस्लाम पर हमले होते रहते हैं। बहरहाल किसी के आतंकवादी कहने या टेररिस्ट कहने या किसी के सच्चा कहने की हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हमारा ज़मीर पाक है, हम अल्लाह के लिए जीते हैं और अल्लाह के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक की एक आयत और मैं आपको बताऊं, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, 2 पहाड़ियाँ हैं ये मक्का में, और अल्लाह फरमा रहा है ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। वजह क्या है, पहाड़ी निशानी क्यों बन गई? अच्छा निशानी है तो क्या हुआ, निशानी क्या है? कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है अल्लाह उसे दिल का तक़वा अता करता है, और बड़ा अजर है उसके लिए जो निशानियों की ताज़ीम करता है।
निशानियां, तवज्जो चाहता हूं मैं, पहाड़ी है, पत्थर की है, निशानी बन गई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी की माँ सैयदा हाजरा ये दो पहाड़ियों के बीच में दौड़ लगाई थी। किसके लिए? अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने के लिए। वाकया मालूम है? उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम 6 माह के थे, छोटे थे, खाने काबा के करीब सहन में उनको लिटाया और प्यास की शिद्दत थी तो पानी तलाश करने के लिए माँ हाजरा कभी सफा पहाड़ी पर जाती और कभी वहां से दौड़ती हुई मरवा पे जाती। तकरीबन दोनों के बीच में आधा किलोमीटर का फासला होगा। और फिर वहां ऊपर चढ़ करके देखती कहीं पानी दिख रहा है, फिर वहां नहीं दिखता तो इधर आती, इधर नहीं दिखता तो उधर जाती। 7 चक्कर उन्होंने लगाए, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए। जब वो मरवा पर पहुंची 7वीं मर्तबा थक गई थी, वहां से अपने बेटे को देखने लगी तो उनकी एड़ियों के नीचे से पानी निकल रहा था, जिसको जमजम कहा गया। आज पूरी दुनिया पीती, वो भी हजरत हाजरा की जुबान से निकले हुए अल्फाज थे। वो दौड़ती हुई आई और पानी को बंद बांध करके रोक दिया, मट्टी गारे और थोड़ा से पत्थर लगाकर। उनकी जुबान इब्रानी थी, हेब्रू जुबान, उसमें जमजम का मतलब है ठहर जा, ठहर जा। पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि पूरा फ्लो उसका पूरे मक्का में बह जाता। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अगर हाजरा, सैयदा हाजरा ना कहती जमजम तो ये पानी पूरी दुनिया में फैल जाता। और आज भी फैला हुआ है, करोड़ों लीटर पानी वहां से निकलता है और हर हाजी पीता भी है, लेकर के जाता भी है। लेकिन उस कुएं में आज तक कमी कभी नहीं हुई। कुआं ही है, समंदर नहीं, कुआं है। और उसमें लेबोरेटरी में आज चेक करवा करके नतीजे भी हासिल किए गए हैं कि फुल्ली ग़िज़ा जो मर्द के लिए, एक इंसान के लिए चाहिए, वो सारे विटामिन सिर्फ पानी जमजम में मौजूद है। ग़िज़ाइयत भी है। ग़िज़ा किसको कहते हैं? जिससे पेट भर जाए, मजीद किसी चीज की जरूरत ना पेश आए, वो सारी ग़िज़ाइयत से भरपूर विटामिन उसके अंदर मौजूद हैं जमजम के अंदर। बहरहाल बात अलग ना जाए, सैयदा हाजरा के दौड़ लगाने से ये दोनों पहाड़ियां क्या बन गई? निशानियां, अल्लाह की निशानियां। और हुक्म क्या? अल्लाह की निशानियों की ताजीम करना चाहिए। अब सोचो मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने ही दौड़ लगाए, अल्लाह के नबी की माँ, औरत तो नबी नहीं है, औरत नबी नहीं वली हो सकती है। वो एक नबी की बीवी थी और एक नबी की माँ थी, इतनी बात तो है। सैयदा हाजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ है। लेकिन वो नबी है क्या? नबी नहीं। तो एक वलिया ज़ौजाए नबी, उम्मे नबी दौड़ लगाए तो वो पहाड़ियां निशानी बन सकती हैं। तो जिस जगह मेरे आका ने खुद कदम रखा वो कितनी बड़ी निशानी है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म से रिलेटेड कोई चीज मिल जाए, हुजूर का मुंह मुबारक क्या ये अल्लाह की निशानियों में से नहीं हो सकता? हम ताजीम करते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, ये बरेलवियों का बनाया हुआ है। मेरे अजीजों, कुरान कहता है अल्लाह की निशानियां, पहाड़ी पत्थर निशानियां बन सकती हैं, वो भी एक वलिया के दौड़ने की वजह से। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने निशानी बनाकर रख दिया, कयामत तक आने वाले हाजी अब दौड़ते रहेंगे। मियां आप क्यों दौड़ रहे हैं? अभी आप उम्रा भी करेंगे तब भी दौड़ेंगे, हज करेंगे तब भी दौड़ेंगे। सही में दौड़ना ही। वो नबी की माँ सैयदा हाजरा, वो तो पानी के लिए दौड़ रही थी, तुम तो पानी पी पी के दौड़ते हो। जमजम करीब में रखा रहता है, हर दौड़ पे गिलास उठाओ और पियो और फिर दौड़ो। अब दौड़ने की हिकमत तो समझ में नहीं आती। क्यों? अब तुम्हें हिकमत समझने की जरूरत भी नहीं, इसलिए कि अब तुम पानी के लिए नहीं दौड़ रहे हो। यही तुम्हें मैं बताना चाहता हूं। अब जो भी हाजी या मोतमिर दौड़ रहा है वो पानी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की एक वलिया की सुन्नत अदा करने की है। हमारे बुजुर्गों के तरीकों को जिंदा रखना, यही हमारा दीन है, ये हमारा दीन है। और अगर कोई बुजुर्गों की निशानियां चुन चुन करके मिटाना चाहता है तो मेरे अजीजों, ये खाइब व खासिर होने वाला बंदा है। जिस तरह के आज सऊदी हुकूमत ने वहां से निशानियां मिटा डाली, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुतालिक बहुत सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी, और यहूदियों से रिलेटेड चीजें अब वो हेरिटेज बन गई, तारीखी बन गई। अब आप वो उसको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं सऊदी को। तो मदाइन साले औला, जो पुराने पुराने अंबिया इकराम के शहर थे, उसको बना करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ, लेकिन वो भी इसलिए कि वीजे के पैसे आएंगे। बाकी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार चीजें मदीने में बहुत सारी थी, इन्होंने खत्म कर दिया। वो तो अल्लाह तुर्कियों का भला करे कि जब वो मदीना और मक्का छोड़कर जा रहे थे तुर्की वापस, जब उनकी खिलाफत खत्म हुई थी, अल्लाह उनका भला करे
کہ وہ یوں ہی نہیں گئے بلکہ میرے آقا کے جتنے تبرکات تھے سب سمیٹ کر ترکی لے کر گئے، اور جس کی وجہ سے آج بھی توپ کاپی میوزیم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات بعین ہی ویسے ہی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لے کر جسم مبارک سے لگا ہوا جبہ مبارک، حضور پاک کا عمامہ، حضور پاک کا عصا، حضور پاک کی کٹوری، یہ ساری چیزیں 1400 سال سے جو آج تک صحابہ تابعین اولیاء نے جو سنبھالا تھا، یہ فخر اور اعزاز اللہ نے ترکیوں کو عطا فرمایا۔ ترکیوں کے پاس آج سب سے بڑی دولت ہے، میرے مصطفیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں ان کے ہاں آج حکومت تو نجدیوں کی ہے، انہوں نے کوئی چیز رکھی نہیں، بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ، چند سالوں پہلے ایک مفتی نے فتویٰ دیا تھا وہیں کے عرب کے، کہتا ہے اگر انتشار اور فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ گنبد خضرا کو اڑانے کا فتویٰ دیتا۔ گنبد بنانا جائز نہیں ان کے نزدیک، کہتا ہے یہ سب ترکیوں کا بنائے ہوئی بدعت ہے، اگر فتنہ اور انتشار کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اڑا دیتا۔ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ میرے عزیزو، گنبد کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچو، کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مسجد کے اوپر مینار بناتے، حرم کعبہ کے آس پاس جو مسجد حرم ہے، کیا حضور کے زمانے میں ایسی مسجد تھی؟ وہ مسجد نبوی ایسی تھی؟ اتنے بلند و بالا جو مینار بنائے گئے، کیوں مینار بنانے کا رواج پیدا ہوا؟ مینار بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک ڈیزائن ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ اونچے مینار عظمت بیان کرنے کے لیے، علو شان بیان کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح گنبد بھی ہمارے اور آپ کے لیے تھوڑی نا گنبد ہر گھر پہ بنایا جائے گا، گنبد وہی بنایا جاتا ہے جو عظمت والی ذات آرام کر رہی ہے، ان کی شان بتانے کے لیے، اور ان کو حضور پاک کی عظمت و شان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ گنبد سے بھی نفرت، مینار سے بھی نفرت، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ حضور سے جب عداوت ہو جائے تو وہ اسلام سے نکل چکا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشقان رسول کی جماعت میں رکھے اور انہی کی اقتداء میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا ایک بڑا احسان ہے کہ اس نے ہندوستان میں بھی رکھا تو بریلی والے عاشق اہل سنت، عاشق صادق کی اقتداء میں ہمیں رکھا ہے۔ جس امام نے ہمیں گھڑی گھڑی اگر کوئی چیز سکھایا ہے تو جس کو ہم آج کہتے ہیں جھوم کر کے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہی اعلیٰ حضرت کا ترہ امتیاز ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاح۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جب پہاڑ اور پتھر نشانیاں ہیں تو میرے آقا کا ہر قدم بھی نشانی ہے، حضور کے ہر عضو، ہر بال مبارک نشانی۔ اور ایک جگہ وہاں پر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ بھی قرآن میں پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ سارے حاجی طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، 7 چکر ہونے کے بعد جو مقام ابراہیم ہے اس کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ حج والے بھی عمرہ والے بھی طواف کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھتے ہیں جا کر، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ مجھے بتاؤ کیوں؟ خانہ کعبہ کے پاس نہیں، مقام ابراہیم۔ اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ جھانک کر کے دیکھو، اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر 2 پیروں کے نشان ہیں۔ وہ کس کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس پتھر کی تاریخ میں بتایا گیا کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام۔ وہ پتھر ویسی ہی آج ہزاروں سال سے محفوظ ہے۔ کیا اتنی بات ہے؟ کیا اتنی بات کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا تو وہ پتھر اتنا افضل کہ وہاں 2 رکعت پڑھنے کا حکم خود اللہ فرما رہا ہے۔ یہ ظالم ہمیں کہتے ہیں قبر پجوا، یہ قبروں کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں ان سے پوچھتا ہوں مقام ابراہیم کے پاس ہے کیا وہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہم تو قبروں کے سجدے کرنے کے قائل نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کسی بھی قبر کے پاس، اولیاء اکرام کی ہوں، انبیاء اکرام کی ہوں، قبر کو سجدہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ یہ ہماری شریعت ہے، ہم کھل کر کے بیان کرتے ہیں اس چیز۔ اگر کوئی جاہل جا کر کے کہیں کی سر ٹیک دیتا ہے تو ہم اس کو ذمہ داری نہیں کہتے۔ جہالت میں بہت سارے لوگ شراب پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں شراب جائز ہو گئی، ان کے عمل دلیل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ پتھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اس پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بنایا گیا، بلکہ اس پتھر کی ایک تاریخ اور بھی ہے، وہ یہ ہے
کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. وہ دعا بھی ہے قرآن میں, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے رب, یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. توجہ چاہتا ہوں, اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا, اے ہمارے رب. کعبہ جب مکمل ہو گیا تب انہوں نے دعا کی تھی, اے ہمارے رب, ہماری اولاد میں سے ایک ایسا رسول پیدا فرما, ایک ایسا رسول پیدا فرما جو تیری آیتیں تلاوت کرتا ہو, لوگوں کو علم دیتا ہو, حکمت دیتا ہو, اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہو. ایک رسول پیدا کر. اس کی دعا کون کیا؟ حضرت ابراہیم. ان کی دعا قبول ہوئی. 1000 سال, 2000 سال, 3000 سال کے بعد انہی کی اولاد میں مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے. اور یہی وہ رسول ہیں جن کو مانگا گیا تھا اس پتھر پر کھڑے ہو کر. یہی وہ رسول. مکہ کی پوری تاریخ میں کوئی رسول نہیں پیدا ہوئے سوائے میرے مصطفیٰ کے. شبہ ہونے کا چانس ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا سے جو نبی پیدا ہوئے وہ اور تھے جو مکہ میں پہلے پیدا ہوئے. نہیں, مکہ میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے, وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول اللہ نے خود فرما بھی دیا, انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ. اے لوگو, تم مجھے دیکھ رہے ہو, ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا میں ہی ہوں, اور میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ بشارت میں ہی ہوں. یہ حضور نے فرمایا. اب سنو, اب سنیے. حضور کو اس پتھر پر مانگا گیا تھا. مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پتھر کی عظمت اس لیے ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے سید الانبیاء کو مانگا تھا, ہمارے رسول کو مانگا تھا, اس لیے وہ عظمت والا پتھر ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھو. میں نے اس وقت یہ سوچا, حضور کو جہاں سے مانگا گیا وہ پتھر اتنی عظمت والا ہو گیا, جہاں خود بنفس نفیس جسم کے ساتھ میرے آقا جن جالیوں میں آرام کر رہے ہیں وہ جالیاں کتنی عظمت والی ہوں گی, وہ کتنی عظمت والی ہوں گی. اسی لیے فرمایا گیا حضور کا جسم اقدس جس قبر سے لگا ہوا ہے وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اللہ کریم ہمیں نشانیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ میرے عزیزو گمراہی کی طرف دیکھ کر کے کبھی بھی ان کے دلائل کو دیکھ کر مائل مت ہو جانا. انٹرنیٹ کے دور میں ابھی شبہات اتنے ڈالے جاتے ہیں, اتنے اعتراضات, اتنے وسوسے ڈالے جاتے ہیں, یہ کہاں ہے قرآن میں, وہ کہاں ہے قرآن میں, یہ کہاں ہے حدیث میں, وہ کہاں ہے حدیث میں. عام سا بندہ بیچارہ سٹ پٹا جاتا ہے, سوچتا ہے ہاں ہو سکتا ہے ہمارے بڑوں نے, ہمارے مولویوں نے ہمیں غلط بتا رکھا ہو, اور یہ جو آج جھولا چھاپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے یہی سارا دین سکھا رہے ہیں. دین سب انہی کے پاس ہے. عام نوجوان ابھی کالج کے بچے گمراہ ہو جاتے ہیں, اکثر یہ سوچ حدیث کا ریفرنس دے دیا تو اس کا مطلب ہے سمجھتے من انصار. بالکل پکی بات ہے, ریفرنس دے رہا ہے حدیث نمبر 2049. ابھی بھی آپ ظاہر سی بات ہے میں بھی کچھ کہہ دوں آپ کے سامنے, آپ کو تو ماننا ہی ہے نا. ایسا میرے ساتھ ہوا, ایک صاحب آئے بہت بحث کرنے کے لیے, وہ القاب کے اوپر بحث کر رہے تھے. آپ تو غوث اعظم کہتے ہیں, اعلی حضرت کہتے ہیں, اعظم اللہ کا نام ہے, یہ اعظم صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. آپ غوث کو اعظم بنا کر کے پیش کرتے ہیں, اعلیٰ بھی بنا کر کے حضرت کو کہتے ہیں, اعلیٰ بھی اللہ ہے. اب ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ صاحب بہت اپنی جماعت کے مشہور آدمی اور ہمارے سامنے بیٹھے, ہمارے کمرے میں آئے ہوئے تھے. میرے ڈیسک پر کتابیں بھی بہت ساری رکھی ہوئی تھی, کتابوں سے جواب تو نہیں دے چاہیے تھا انہیں. ہم نے کہا غوث اعظم پر آپ کو اعتراض ہے, لیکن جو پورے انڈیا کا پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم. وہ پھٹیچر اعظم ہو سکتا ہے, ایک ولی اعظم نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ہو. اور جو صوبے کا, جو ریاست کا, آپ کے اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ. یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے, یہاں اعلیٰ ہو سکتا ہے, لیکن ایک عاشق رسول کو اعلیٰ حضرت کہا جائے درد ہوتا ہے. بہرحال یہ چھوڑے, میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے, ہم نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کو دلیل چاہیے, ریفرنس چاہیے. میرے پاس وہاں ڈیسک پر بہت موٹی کتاب رکھی تھی. میں کہا یہ بخاری شریف اٹھا کر کے میں اگر اس میں سے بتاؤں تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے, بخاری شریف ہے تو مانیں گے ہم, آپ اس میں سے دکھائیں. ہم نے کہا یہی تو بیوقوفی ہے, وہ بہار شریعت تھی, وہ بخاری شریف نہیں تھی. تو آپ کا تو اتنا ہی معاملہ ہے, جو کہہ دے
ریفرنس بتا دیا اتنے 1000 نمبر یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے. کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے بھی علم چاہیے. آپ خود بھی حدیث دانی رکھتے ہوں, علم رکھتے ہوں اصول حدیث کیا ہے. اسی لیے فرمایا گیا علماء کے ساتھ رہو, علماء اہل سنت کے ساتھ رہو, انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی حق جماعت کے ساتھ تمہیں زندہ رکھے گا, اور حق جماعت کے ساتھ ہی اللہ تمہارا حشر بھی فرمائے گا. بس ایک ہی معیار لے کر کے چلو, ایک کسوٹی پرکھنے کے لیے ایک ہی, جس کا سینہ میرے مصطفیٰ کی محبت سے دھڑک رہا ہو اس کا لباس مت دیکھو, پھر اس کے پیچھے چل پڑو. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت یا محبت پر کمپرومائز کرتا ہے یا دین اسلام کے معاملات پر سمجھوتے کرتا ہے, پھر چاہے اس کی پگڑی جتنی بڑی ہو, جبہ جتنا بڑا ہو, وہ تمہارا قائد نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ کبھی بھی لے جا کر کے اسٹیج پر تمہیں بھیج سکتا ہے, کبھی بھی بھیج سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں پہچانو, اس کی اقتداء کرو جو میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں ہے, جو صحابہ کی اقتداء میں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کے تمام آیات بینات اور ان کے مفاہیم اور تفاسیر کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے احکامات تھے آج کے اس پارے میں سورہ بقرہ کے, لیکن میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے نہیں رکھا, دو ہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا. قبلہ کے بدلنے کے احکام, صفا مروہ کے نشانی ہونے کے احکام, اور پھر شہید کے متعلق معاملہ. یہ صرف 2 صفحے کی بات ہے, باقی ہم نے اور 30 صفحے پڑھے تقریباً. آج آپ نے 28 صفحوں کی تلاوت جو حافظی قرآن ہوتے ہیں اس میں سے صرف 2 صفحوں کے چند آیتوں کی تفسیر ہم نے رکھی, باقی 26 صفحوں کو اگر بیان کیا جائے کئی راتیں ناکافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں قرآن پاک کے سچے علم اور اس کے عشق کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد